السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، کافی وقت سے آپ حضرات قرآن کریم کی تلاوت سماعت فرما رہے تھے۔ واقعی ہمت کی بات ہے، آپ حضرات جس طرح جم کر بیٹھے ہیں، دن بھر محنت کرنے کے بعد اس طرح جم کر بیٹھنا بہت مشکل کام ہوتا ہے، لیکن واقعی شہر سے دور، گاؤں سے دور یہ جگہ یہاں پر آپ حضرات تشریف لائے ہیں، حقیقت میں آپ حضرات مبارکباد کے مستحق ہیں۔ آپ لوگ عاشق قرآن ہیں، اس بات کا آپ لوگ ثبوت دے رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں آپ حضرات سے سب سے پہلے یہ گزارش کروں گا کہ جو جگہ خالی ہے ان جگہوں کو پہلے پر کر لیجئے، خالی جگہوں کو پہلے پر کر لیجئے، اور খালি জায়গাটা পড়ার লাগিয়া সামনের দিকে আগাইয়া খালি জায়গাটা আপনি পড়ুন, সবাই ফিল আপ করেন খালি জায়গাটা একটু। দেখেন বিদেশি মেহমান উনি বলতেছেন যে খালি জায়গা, কেন নবীজির সুন্নত আছে আমরা যখন বসবো কোনো মহফিলে গায়ে গায়ে লেগে বসবো, ফাঁকা জায়গাটা আমরা পরিপূর্ণ করবো। গেইটে যে ভাইরা দাঁড়িয়ে আছেন, কেন দাঁড়িয়ে আছেন জানি না, আমাদেরকে কি আপনাদের পছন্দ হচ্ছে না এটা কিছু বলতে পারছে না, আপনার সামনের দিকে আসেন না, এসে বসুন, আসন গ্রহণ করুন, এবং আমাদের কার্টুন নিয়ে যারা যাচ্ছে আপনাদের পাশে তাদেরকে আপনারা সাহায্য করবেন। اور جو کمیٹی کے حضرات ہیں، خاص کر کے نوجوان، اور اس میں شامل ہیں ہمارے بزرگ، میں اپنے دل کی گہرائیوں سے ان کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے صدر صاحب سید احمد صاحب، جن کے یہاں ہم پچھلے 2 دن سے مہمان ہیں اور اتنی خدمت انہوں نے کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اسی طرح جتنے بھی نوجوان اس کمیٹی میں ہیں اور اس محفل کو سجانے میں جی توڑ محنتیں کی ہیں، اسی طرح جن لوگوں نے اس محفل کو سجانے میں تعاون کیا ہے، مالی تعاون کیا ہے، ان کو بھی مبارکباد پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام کی محنتوں کو قبول فرمائے اور اس کا بدلہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عطا فرمائے۔ اور اللہ سے یہ دعا ہے کہ جس طرح ان لوگوں نے یہ کوشش کی ہے محفل کو سجانے کی، اس کا ایک مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے مقام کے اندر جو مقامی مدرسے ہیں، یہاں کے جو بچے ہیں، یہاں کے جو مسلمان ہیں، ان میں قرآن پڑھنے کا انداز ان کے اندر آ جائے، قرآن کس طرح پڑھنا چاہیے یہ شعور ان کے اندر آ جائے، یہ ان کا مقصد ہے۔ اور اس مقصد میں کامیاب تبھی ہوں گے جب آپ حضرات پوری طرح سے ان کا ساتھ دیں گے، تو انشاءاللہ دیں گے آپ لوگ ساتھ۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ حضرات کو نیند آ رہی ہے۔ ابھی حضرت نے بتایا کہ اذان دینے کے لیے کہیں ایسا نہ ہو آپ یہ سمجھیں ایک دم سے میں اذان دوں اور آپ سمجھیں کہ فجر کا وقت ہو گیا ہے، وضو کر کے نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں، اس لیے اذان تو بات کی بات ہے۔ ابھی سب سے پہلے میں تلاوت کروں گا اور اس کے بعد انشاءاللہ ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے بڑے ہیں، حضرت مولانا قاری ابوالکلام صاحب انشاءاللہ وہ دعا فرمائیں گے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ حضرات اس محفل کو اتنی محنت سے سجا رہے ہیں، تو میں ایک بات آپ حضرات سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ یہ نیت کریے، صرف وہ لوگ نہیں جو مدرسے میں پڑھتے ہیں، آپ تمام حضرات یہ نیت کریے کہ انشاءاللہ جو مدرسے میں پڑھ رہے ہیں وہ مدرسے میں قرآن سیکھیں گے، اور جو حضرات اپنے کام میں مشغول ہیں لیکن مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں، وہاں امام صاحب ان سے انشاءاللہ روزانہ ایک آیت
اگر ہو سکے تو ایک سورت ورنہ کم سے کم ایک آیت روزانہ صحیح طریقے سے پڑھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. تبھی یہ جو محفل ہے اس کا مقصد کا حل ہوگا. یہ اصل مقصد ہی یہی ہے اس محفل کو سجانا. اور اس محفل کو سجا کر اس محفل میں دور دور سے قراء کرام کو بلاتے ہیں. اس کا ایک مقصد یہ ہے کہ ہمارے جو نوجوان بچے ہیں، چھوٹے بچے ہیں جو مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں، ان کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوگا. اور وہ جذبہ جب پیدا ہوگا تو وہ کھل کر محنت کریں گے، اور محنت کریں گے تو آگے بڑھیں گے، اور پورے آسام کے اندر ایک بہترین آواز میں قرآن پڑھیں گے. جس طرح سے قاری مسعود الحق صاحب اور قاری کیا نام ہے ان کا جابر صاحب تلاوت کر رہے تھے. یہ واقعی ان محفلوں کی دین ہے. یہ جو محفلیں ہو رہی ہیں ہر جگہ جگہ، یہ ان محفلوں کی دین ہے کہ یہ لوگ تیار ہوئے ہیں. انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے آگے یہ جو ہمارے اور بچے ہیں جو مدرسے سے آئے ہیں یہاں سننے کے لیے اور کافی دیر سے بیٹھے ہیں، یہ بھی تیار ہوں گے اور آپ حضرات کو بہترین قرآن سنائیں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مائک صحیح کرو بھائی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله
قياما وقعودا الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر جمیل ماشاء اللہ ماشاء اللہ احسن طیب سبحانك فقنا عذاب النار الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر عظیم الشان قرات محفل مقبولیت جلسہ
ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. نعرة التكبير، نعرة التكبير، نعرة التكبير. عزمة القرآن، عزمة القرآن. مبروك عليك يا شيخ. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار.
ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. إنك لا تخلف الميعاد. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. لله تكبير، لله تكبير. عزمة قرآن، عزمة قرآن. أحسنت وأجملت يا شيخ. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. إنك لا تخلف الميعاد. بسم الله الرحمن الرحيم.
إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. ما شاء الله. تكبير، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. قاری ہدایت اللہ صاحب. أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة كلا بل تكذبون بالدين. ما شاء الله، ما شاء الله. يا